سنہری شام کی روشن کرنوں میں نظر آتا اس لڑکی کا عکس بھی سنہری مائل دکھ رہا تھا۔ اپنے ارد گرد سے بے نیاز وہ لڑکی اپنی ہی سوچوں میں بری طرح گم تھی۔ زندگی کے ماہ سال میں گھری وہ ماضی کو کھرید رہی تھی۔ وہ ماضی جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا، وہ پہلے کیا تھی؟ صرف وجاہت کی بیٹی عنائے نور۔ اور اب وہ کیا بن گئی تھی؟ عنائے نوفل خان۔ ماضی نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ شام کی لہلاتی ٹھنڈی ہوا کی دوش پر اس کے بال چہرے کے طراف میں لہرا رہے تھے۔ اس سفر میں صرف نام ہی نہ بدلا تھا، بلکہ اس سفر نے عنائے کو ذات کو ہی بدل دیا تھا۔ یہ سفر کتنا کٹھن تھا یہ نور اور اس کے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ نہ جانے اس کے والدین کیسے تھے اور اس کی بہن، وہ تو کسی کے بارے میں بھی آگاہی نہ رکھتی تھی۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر اپنے بال سمیٹتے اس نے سر پر سکارف درست کیا تھا۔ اپنے گھروں کو لوٹتے پرندوں نے رک کر ماضی کے بھنور میں پھنسی اس سرفری لڑکی کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ لڑکی روز یوں ہی اپنے گزرے ماہ و سال کے بارے میں سوچتی اور پرندے روز ہی اسے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے۔ دھندلی ہوتی شام نے اس کا عکس بھی دھندلا کر ڈالا تھا۔ اور پھر یہ سچ ہے کہ یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کا کوئی بٹن نہیں ہوتا۔ ماضی۔ یہ مئی کے اوائل دن تھے۔ گرمی کی تپش اتنی نہ تھی، لیکن تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے حبس نے اسے پسینے میں نہلا دیا تھا۔ اپنے گھر کی طرف بڑھتی وہ اپنی چادر کے پلو سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ بھی پونچھ رہی تھی۔ کچھ تنگ گلیاں گزرنے کے بعد وہ قدرے کھلی گلی میں داخل ہوئی۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے نور، ابھی گھر پہنچ جاؤ گی۔ پسینے سے حالت بری ہونے لگی تو اس نے لمبی سی گلی کو دیکھتے خود کو تسلی دی اور آگے بڑھنے لگی۔ تبھی اس کے پیچھے لینڈ کروزر کے ٹائر چڑھ چڑھائے۔ اس نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا، جانتی تھی وہی ڈیٹ ابن ڈیٹ ہوگا۔ وہ بھی ڈیٹ بنی تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ گاڑی بھی سبک رفتاری سے اس کے قریب روش پر چلنے لگی۔ نور نے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کی گرفت مضبوط کی اور خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا سیاہ شیشہ آہستہ سے نیچے ہوا اور اس وجود کا چہرہ نظر آیا جو اس ضلع کا سائیں تھا، عاذر شاہ کا بڑا بیٹا ارتضیٰ عاذر شاہ، جسے اس ضلع کے رہائشی سائیں کے نام سے جانتے تھے۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگ کی شال اپنے دائیں کندھے پر رکھے، تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے، جس کی ایک انگلی میں سیاہ نگینے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اپنی سرد آنکھیں اس پر ٹکائے وہ اپنی گہری نظروں سے عنائے نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عنائے نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ارتضیٰ نے ایک آنکھ بلق کی۔ عنائے نے اسے تیزی سے گردن دوبارہ سامنے کی طرف کی۔ لوفر کمینہ، وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ یہ گھر تک کا فاصلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نے دل میں کڑتے سوچا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے جسم کے آر پار ہوتی اس کی نظروں سے اسے وحشت سی ہونے لگی۔ ارتضیٰ اب بھی بڑے اطمینان سے تھوڑے تلے ہاتھ ٹکائے اسے نہار رہا تھا۔ عنائے نے اسے دوبارہ دیکھنے کی زحمت نہ کی اور قدموں میں مزید تیزی لے آئی، لیکن اب تو پیدل چلنے سے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ روزانہ کالج سے پیدل گھر واپس آنا ایک صبر آزما کام تھا۔ یہ غریبی کب ہمارا پیچھا چھوڑے گی؟ مجھے تو لگتا ہے میں پیدل چل کر ہی مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ہی سوچیں بننے لگی اور چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اس کے برابر روش پر چلتی وہ لینڈ کروزر کہیں پیچھے ہی رہ گئی اور ہر طرف مایوسی نے ڈیرا ڈال لیا۔ 1 گھنٹے کی لمبی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد
وہ گھر کے سامنے آ رکی، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ اور بشاشت لانے کی کوشش کی اور دروازہ بجایا۔ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تو وہ لمبی سانس لیتی اندر آ گئی۔ باہر کی دھوپ سے چھاؤں میں آنے سے دماغ کچھ پرسکون ہوا۔ نالان کہاں ہے؟ کالج سے واپس آنے کے بعد اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا۔ غزالہ نے سامنے بنے چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھی اسی کمرے میں چلی آئی۔ ان کا گھر زیادہ بڑا نہ تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ صحن کے آخر میں ایک چھوٹا سا واش روم تھا جسے سب استعمال کرتے تھے، اور کمروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا چوپڑا بنا کر اسے کچن کی شکل دی گئی تھی۔ نالان! اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے آواز دی، اور نالان، جو کھڑکی سے باہر کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، فوراً وہاں سے اٹھی اور انائے کے پاس آئی۔ انائے نے اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی تو وہ کھلکھلاتی ہوئی اس کے گلے آ لگی۔ نالان خوش ہوئی، اس نے بچوں کی طرح کہا، اور انائے کی گال پر بوسہ دے ڈالا۔ وہ جب بھی خوش ہوتی تھی ایسا ہی کرتی تھی۔ نالان! انائے کی آواز تنبیہی تھی۔ نالان دانت نکالنے لگی۔ وہ جانتی تھی اسے نالان کی اس عادت سے کتنی چڑ ہے۔ آپو میں خوش ہوں۔ نو، انائے نے اسے روکنا چاہا، لیکن نالان ایک بار پھر اس کی گال پر دوبارہ بوسہ لے چکی تھی۔ انائے خواہ مخواہ ہی سرخ پڑ گئی۔ میں نے ناراض ہو جانا ہے، لہجے میں وارننگ تھی۔ نالان نے اس سے دور ہوتے ہوئے ایک کان پکڑا اور چہرے پر معصومیت طاری کی۔ یہ اس کا سوری کرنے کا سٹائل تھا۔ بدمعاش! انائے نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تو وہ دانتوں کی نمائش کرتی چاکلیٹ کھانے لگی۔ آپو! چاکلیٹ کھاتے کھاتے اس نے اچانک اسے بلایا تو انائے نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ سوال پر اس نے حیرت سے نالان کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ دکھ رہی تھی۔ نالان! اور سنجیدہ؟ ناممکن! انائے کے دماغ نے فوراً اس سنجیدگی کی نفی کی۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انائے نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیا آج پھر وہی گنڈا آیا تھا؟ اس نے آئی برو اچکاتے آنکھیں مٹکائی۔ انائے کا دل کیا کہہ دے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ لیکن پھر دل کی بات دل میں ہی دبا لی اور ایک بار پھر نفی میں سر کو ہلا دیا۔ نالان اسے اب دادی اماں کی طرح گورنے لگی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس کے اندر کا حال جان لے گی۔ انائے نے اس کا خالص بزرگوں والا انداز دیکھتے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ آپو کیا؟ چپ ہو جاؤ نالان، اگر امی نے سن لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسے دوبارہ سے بولتا دیکھ کر انائے نے اس کی بات درمیان سے ہی اچک لی۔ نالان نے سر ہلاتے چپ چاپ اپنے منہ پر انگلی رکھ دی۔ انائے مڑ کر اپنے لیے کپڑے اٹھانے لگی۔ آپو اب کیا ہوا؟ میں نے بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظر آتے چھوٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ انائے نے اپنے کپڑے پاس رکھی چارپائی پر رکھے اور اس کے قریب آئی۔ آپ جانتی ہیں نا اب باہر نہیں جا سکتی۔ اس کے قریب بیٹھتے انائے نے اس کے ہاتھ تھامے۔ لیکن کیوں؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ وہ یوں ہی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی تھی۔ ہے اور سیکرٹ؟ کسی آپ ہمارا سب سے پیارا سیکرٹ کو نہیں بتاتے۔ اگر کسی کو ہمارا سیکرٹ پتہ لگ گیا نا تو وہ آپ کو ہم سے چھین لیں گے۔ یہ باہر کی دنیا بہت بری ہے گڑیا، اس سے چھپ کر رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ انائے نے سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں میں آپ کا سیکرٹ ہوں اور سیکرٹ کسی کو نہیں بتاتے۔ نالان نے اس کی بات دہرائی اور اٹھ کر دوبارہ کھڑکی کے پاس جا پہنچی۔ انائے نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
اپنے کپڑے اٹھائے اور گھر کے کونے میں بنے اکلوتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آج عاضر شاہ کے ڈیرے پر گاؤں کی سرحدی حدود والی زمین کا فیصلہ ہونا تھا۔ قریبی گاؤں کے تمام سردار اس وقت ڈیرے پر آ چکے تھے، لیکن عاضر شاہ اب تک نہ آئے تھے۔ ایک ساتھ 3 گاؤں پر حکومت کرنے والا عاضر شاہ مغروریت اور انا میں اپنی مثال آپ تھا۔ اپنی انا کے واسطے وہ کتنے ہی بے گناہوں کی جان لے چکا تھا۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے گاؤں میں بسنے والے عاضر شاہ کا نام سنتے ہی تھڑ تھڑ کانپنے لگتے تھے، اور اب اس کا بڑا بیٹا ارتضی شاہ بھی باپ کے نقش قدم پر ہی چل رہا تھا۔ تمام سردار ڈیرے کے داخلی گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ عاضر شاہ آئے تو آج کا فیصلہ شروع کیا جائے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں اور داخلی گیٹ سے عاضر شاہ کی بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اس گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں تھیں جن میں گارڈز بھی موجود تھے۔ ان کی گاڑی روش پر دھول اڑاتی آگے آئی اور روش کے کنارے پر رک گئی۔ پچھلی گاڑی سے ایک گارڈ باہر آیا۔ اس نے مؤدب سے انداز میں عاضر شاہ کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ کروفٹ سے باہر نکلے۔ ایک ادا سے اپنے کندھے سے ڈھلکی شال درست کی اور ایک تائرانہ نگاہ ہر طرف ڈالی۔ سب ان کے آنے پر سیدھے ہو بیٹھے۔ وہ اپنا سر اونچا کیے آگے بڑھے اور سب سے آگے رکھی کرسی پر برجمان ہو گئے۔ فیصلہ شروع ہوا اور وہ سرحدی زمین عاضر شاہ کے حوالے کر دی گئی۔ ان کا سر مزید اونچا ہو گیا۔ مخالف گاؤں کے سردار نے جلتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس زمین کے ملنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ 3 گاؤں اور سرحدی زرخیز زمین کی حاکمیت ان کے پاس تھی۔ لوگ انہیں مبارکباد دینے لگے اور وہ غرور سے گردن مزید کڑھانے لگے۔ فیصلہ ختم ہوا، مبارکباد کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور آہستہ آہستہ سب وہاں سے ہٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈیرہ خالی ہو گیا۔ ویسے بھی عاضر شاہ کو زیادہ رش پسند نہ تھا۔ مبارک سائیں، کرمداد ان کے قریب آتا خوش آمدی انداز میں بولا۔ وہ ان کا پرانا ملازم تھا۔ عاضر شاہ نے ہنکار بھرا۔ سائیں، آپ کو ایک اہم بات بتانی تھی۔ وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ بولو، حقے کا کش لگاتے انہوں نے اجازت دی۔ بات چھوٹے شاہ سائیں کے متعلق ہے۔ سائیں، ارتضی کے متعلق؟ انہوں نے براہ راست اسے دیکھا۔ جی سائیں۔ وہ مزید ان کی ٹانگ کے قریب ہوا اور ان کی ٹانگوں کو خوش آمدی انداز میں دبانے لگا۔ سائیں، چھوٹے شاہ سائیں ہر روز ساتھ والے گاؤں جاتے ہیں۔ وہ رک گیا، جیسے سسپینس پھیلانا چاہتا ہو۔ یہ کوئی اہم بات تو نہیں جو تم مجھے یہ بتا رہے ہو؟ ساتھ والا گاؤں انہی کی حاکمیت میں تھا اور ان کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ عجیب بات ہی ہے سائیں۔ وہ روز وہاں ایک لڑکی کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کرتے، بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ کرمداد نے پوری بات بتانے کے بعد انہیں دیکھا۔ وہ اب ان سے ملنے والی داد کا انتظار کر رہا تھا۔ عاضر شاہ نے اسے دیکھا اور حقے کا ایک گہرا کش بھرا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ عاقب نے دی سائیں۔ وہ بتا رہا تھا چھوٹے شاہ سائیں روزانہ وہاں جاتے ہیں۔ عاقب ارتضیٰ کا ڈرائیور تھا اور سائیں سننے میں آیا ہے وہ لڑکی اپنے وجاہت کی بیٹی ہے۔ اس نے مزید بات بڑھائی۔ وجاہت کون؟ وجاہت؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ سائیں، ہماری حویلی کا چوکیدار وجاہت۔ جواب پر انہوں نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ وجاہت کے گھر کی ساری معلومات کا پتہ لگواؤ اور خصوصاً اس لڑکی کی معلومات۔ میں بھی تو دیکھوں، ایسا کیا ہے اس نیچ ذات میں جو میرا بیٹا روز اس کا دیدار کرنے جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹانگ جھٹکی جس سے کرمداد تھوڑا پیچھے ہوا اور ان کا حکم سنتا وہ وہاں سے اٹھ گیا۔
پیچھے آذر شاہ گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ شاید اپنی انا اور مغروریت میں وہ پھر کوئی قہر ڈھانے والے تھے۔ ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہونے والی تھی۔ چند گھنٹوں بعد کرم داد دوبارہ آذر شاہ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ آذر شاہ اس وقت حویلی واپس آ چکا تھا اور اب مردان خانے میں بیٹھا کرم داد کو دیکھ رہا تھا، جو انہیں ساری تفصیل بتانے والا تھا۔ سائیں، میں گاؤں گیا تھا اور آپ کے حکم کے مطابق ساری تفصیل لے آیا ہوں۔ وہ مؤدب انداز میں ان کے سامنے ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑا تھا۔ بولو، کیا تفصیل ہے تمہارے پاس؟ سائیں، وجاہت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ قریبی گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کی صرف ایک بیٹی ہے، شکل و صورت کی پیاری ہے، اور چھوٹے شاہ صاحبی اس پر دل ورافتا ہیں۔ اور وہ طوطے کی طرح بغیر بولتے ہوئے اچانک رک گیا۔ آگے بولو، رک کیوں گئے؟ اس کے رکنے پر وہ کرخت آواز میں بولے، اور سائیں، وہ لڑکی کالج پڑھنے جاتی ہے، چند ساتوں کے لیے۔ وہاں خاموشی چھا گئی۔ آذر شاہ کو اپنے کانوں اور کرم داد کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب میں نے کہا تھا گاؤں کا کوئی بھی فرد پرائمری سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تو پھر وہ لڑکی کالج تک کیسے پہنچ گئی؟ وہ غضبناک ہو کر دھاڑنے لگے۔ سائیں، میں نے آپ کو وہی بتایا جو کچھ مجھے پتہ چلا۔ وہ گگیا کر بولا، وہ لڑکی کالج میں پڑھتی ہے اور اسے ہر بارے میں آگاہی ہوگی۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب وہ اس گاؤں میں ہوتا کوئی بھی ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ کیا تم تعلیم کی طاقت نہیں جانتے؟ انہیں اپنے مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ اب تم دیکھنا کیسے وہ لڑکی اپنی تعلیم کا جھنڈا سر بلند کرتی ہمارے منہ کو آئے گی۔ وہ غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے تھے۔ اچھا کیا جو تم نے مجھے وقت رہتے بتا دیا۔ بہت اونچی اڑان بھر لی اس لڑکی نے۔ اب اس کے پر کاٹنے پڑیں گے اور یہ نیک کام میں خود کروں گا۔ ان کی سرد آواز پر وہاں کھڑا کرم داد بھی کانپ اٹھا۔ جاؤ اور اس وجاہت کو میرے پاس بھیجو۔ حکم ملتے ہی کرم داد وہاں سے گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہوا تھا۔ وجاہت ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ میں نے سنا ہے ہمارے گاؤں کے لوگ زیادہ اونچی اڑان بھرنے لگے ہیں۔ اسے ہنوز گھورتے انہوں نے طنزیہ کہا۔ یہ بات وجاہت کے کچھ پلے نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ پھر آذر شاہ کے گھورنے پر دوبارہ سر جھکا گیا۔ تمہاری بیٹی؟ وہ لمحے بھر کو رکے اور وجاہت کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کے تاثرات جاننا چاہ رہے ہوں۔ تمہاری بیٹی کی تعلیم کیا ہے وجاہت؟ انہوں نے ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ وجاہت کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ پرائمری تک سائیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ آذر شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ آج کرم داد بتا رہا تھا ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کالج جاتی ہے، حالانکہ میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی تھی۔ ان کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ وجاہت کو اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو اس نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی سرد آنکھیں اسی پر ٹکائے ہوئے تھے۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آذر شاہ کا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ انائی کی بات کر رہے تھے۔ وجاہت کے لیے سانس لینا دوبر ہونے لگا۔ معلوم نہیں سائیں۔ وجاہت کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے اس بغاوت کے لیے ایک سزا منتخب کی ہے۔ کیا تم اس سزا کے بارے میں سننا چاہو گے؟ وہ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں سائیں، وہ بمشکل بول پایا۔ تمہیں سننا تو پڑے گا۔ آذر شاہ قہقہ لگانے لگا۔
اس کا کہکا بہت عجیب تھا۔ وجاہت کو تو یہی لگا میں اس لڑکی کو کل حویلی لاؤں گا اور پھر اسے اپنے بیٹے کے آگے پھینک دوں گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ان کی ڈھکی چھپی بات کا مطلب سمجھتے وجاہت کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ بیٹے کے آگے پھینکنا مطلب بغیر نکاح کے اس کی غلامی میں رہنا۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکا اور آذر شاہ کے پاؤں میں گر پڑا۔ آذر شاہ نے اپنے پاؤں سے انہیں ایک ٹھوکر رسید کی۔ نہیں سائیں، ایسا ظلم نہ کریں۔ وہ خود ہی اپنا جرم قبول کر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سننا بہت تکلیف دہ تھا۔ آخر تم نے یہ بغاوت کیوں کی وجاہت؟ کیا تم میرے قہر کو بھول گئے تھے؟ کیا تم بھول گئے تھے اس گاؤں میں بغاوت کی سزا موت ہے؟ وہ اس پہ در پہ ٹھوکریں مارنے لگے اور وجاہت بلند آواز میں رونے لگا۔ اپنی بیٹی کی تکلیف کا سوچتے وہ ادمواں ہوا جا رہا تھا۔ معاف کر دیں سائیں۔ وہ ان کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ ہوں، معافی؟ انہوں نے ہنکار بھری۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، میں کل سے انائے کی تعلیم چھڑوا دوں گا۔ آپ مجھے معاف کر دیں سائیں، معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے ماں ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا۔ آذر شاہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔ سزا ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن تو میرا پرانا ملازم ہے اور میں تجھے ایک اور موقع دے سکتا ہوں۔ انہوں نے وجاہت کو ایک اور ٹھوکر ماری اور وہ درد اور غم سے بلبلانے لگا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گیا ہوگا۔ اگر تیری طرف سے مجھے بغاوت نظر آئی تو اس دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھنا، اور ہاں، بغاوت کی صورت میں تیری بیٹی کی وہی سزا ہوگی جو میں بتا چکا ہوں۔ انہوں نے اسے سب کچھ باور کروایا۔ شکریہ سائیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آذر شاہ نے اسے ایک موقع دیا تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ معافی ملنے کی خوشی جسم میں ہوتی تکلیف پر غالب آ گئی۔ آذر شاہ ایک ایک نظر دیکھتے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چلے گئے۔ وہ محض وجاہت کو ڈرانا چاہتے تھے اور یقیناً وجاہت ڈر گیا تھا۔ اب انہیں وجاہت اور اس کی پڑھی لکھی لڑکی سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن ایک مشکل مرحلہ اب بھی باقی تھا اور وہ تھا ارتضیٰ۔ آذر شاہ کے دماغ سے اس لڑکی کا بھوت اتارنا، اور انہیں امید تھی وہ یہ کام بھی بخوبی کر لیں گے۔ گہری ہوتی رات ان کی سوچ پر مسکرا دی تھی۔ رات کی سیاہی ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ گاؤں میں تو مغرب کے وقت ہی رات کا سماں ہوتا تھا اور اب تو عشاء کی اذان بھی ہو چکی تھی، لیکن وجاہت گھر نہ آیا تھا۔ غزالہ متفکر سی بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان وڈیروں کا کوئی بھروسہ نہ تھا، نہ جانے کب کیا کر دیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے۔ انائے بھی فکر مند سی غزالہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نلان کو وہ پہلے ہی بہلا پھسلا کر سلا چکی تھی۔ نہ جانے تیرے ابا کہاں رہ گئے ہیں، اب تک آئے کیوں نہیں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے انائے، غزالہ متفکر آواز میں بولی تو انائے نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ اماں اللہ پر بھروسہ رکھ، ابا جلد ہی آ جائیں گے۔ انہوں نے اتنی دیر تو کبھی نہیں کی۔ ان کی پریشانی کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ دل تو صبح سے گھبرا رہا تھا اور اب وجاہت کے اب تک نہ آنے پر انہیں کچھ غلط ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ پریشان نہ ہو اماں، انہیں حویلی میں کوئی کام آ گیا ہوگا، وہ غزالہ کو اپنے ساتھ لگائے تسلی دینے لگی۔ اندر سے تو اپنا دل بھی ہول رہا تھا، لیکن ماں کی پریشانی کم کرنا ضروری تھا۔ وڈیروں کے ظلم کی داستانیں تو وہ بچپن سے سنتی آئی تھی اور خود بھی کئی بار اپنے گاؤں کے بے قصور لوگوں کو
ان کے ہاتھوں مرتے دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب بیرونی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ غزالہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے وجاہت جو دروازے کا سہارا لیے کھڑا تھا، دروازہ کھلنے پر لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ وہ دھان پان سا بوڑھا وجود آذر شاہ کی ٹھوکریں برداشت نہ کر سکا تھا۔ ٹھنڈ میں پیدل واپس آتے اس کا وجود اکڑنے لگا تھا۔ حویلی سے گھر تک کا راستہ اس نے جس مشکل سے کاٹا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ عنایت جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی، ان کے گرنے پر فوراً ان کے قریب آئی۔ غزالہ کی مدد سے انہیں سہارا دیا، لیکن وجاہت میں تو اب چلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ وہ بامشکل لڑکھڑاتے قدم اٹھاتے ان کے سہارے کمرے تک پہنچے اور چارپائی پر بیٹھے ان کی لاغر حالت دیکھتے غزالہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ایک ہی تو گھر کا صاحبان تھا جسے سائیں نے نہ جانے کس بات کی سزا دی تھی۔ اماں سنبھالے خود کو، میں ابھی ابا کے لیے ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ عنایت نے انہیں شانے سے تھام کر دوسری چارپائی پر بٹھایا اور خود باہر بنے چھوٹے سے جھونپڑے کی جانب گئی، لیکن وہاں دودھ تو تھا ہی نہیں۔ روزانہ جو ایک سیر دودھ آتا تھا وہ نلان پی کر سو چکی تھی۔ عنایت نے پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکھائیں، پھر دماغ میں ایک خیال آتے ہی وہ بھاگ کر دیوار کے پاس گئی۔ دیوار سے ہی ساتھ والے گھر میں جھانکا اور سامنے کونسر باجی کو کام کرتے دیکھ کر ان سے دودھ مانگا۔ قسمت اچھی تھی کہ باجی نے بغیر چوں چرا کے اسے ایک گلاس دودھ دے دیا۔ دودھ نیم گرم تھا۔ وہ جلدی سے واپس آئی اور اس دودھ میں ہلدی ڈالی، پھر اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ تب تک غزالہ وجاہت کو چارپائی پر ٹھیک سے لٹا چکی تھی اور اب ان پر رضائی درست کر رہی تھی۔ عنایت نے دودھ کا گلاس انہیں پکڑایا اور ابا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ اٹھ بیٹھے تو غزالہ نے دودھ کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ وہ دودھ پی چکے تو غزالہ نے خالی گلاس عنایت کو تھمایا۔ جسم میں ہوتی تکلیف سے مزید بیٹھنا دشوار ہوا تو وہ لیٹ گئے۔ غزالہ اور عنایت ان سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھنا تو چاہتی تھی، لیکن ابھی ان کے آرام کے خیال سے دونوں خاموش ہو گئی۔ جاؤ بیٹا، تم جا کر آرام کرو، کل صبح کالج بھی تو جانا ہے، غزالہ نے عنایت سے کہا، جو وجاہت کے پیروں کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ بھی سو جائیں اماں، اور رونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابا جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں تاکید کرتی وہ خالی گلاس اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ عنایت نے جھونپڑی نما کچن میں آ کر خالی گلاس ان دھلے برتنوں میں رکھا اور واپس مڑ گئی۔ اپنے اور نالان کے مشترکہ کمرے میں آ کر اس نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔